بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب۔ کچھ لوگوں کے پاس صرف 24 گھنٹے بچے ہیں اور پھر اس کے بعد ہونے والی ہے ایک بڑی کارروائی، تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی، لیکن پہلے میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب علی آج عدالت میں کچھ معاملات آئے ہیں، یعنی کہ آڈیو لیکس کا معاملہ تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آپ جانتے ہیں، وہ ثاقب نثار صاحب جو المعروف صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے اور عمران خان کو صادق اور امین قرار دیتے تھے، باقی لوگوں کو وہ چور سمجھتے تھے۔ آج عمران خان بھی چور ثابت ہو چکا ہے اور ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو بھی منظر عام پر آ چکی، جس میں ٹکٹیں بیچ رہی ہیں، کروڑوں روپے کے سودے ہو رہے ہیں۔ بھائی میں نے معاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، تو پیسہ بس چاہیے، تو ان کی آڈیو آ رہی ہے۔ تو چونکہ اسی طرح کی آڈیو بشرا بی بی کی تھی، ٹرکوں والے جج صاحب کی بھی تھی، اور بھی بہت سارے لوگوں کی تھی، تو خیر اب بات کہیں اور نکل جائے گی۔ اگر میں نے ٹرکوں کا ذکر کر دیا، پرویز الہی کا ذکر کر دیا، رافیہ کا ذکر کر دیا، مہج بن نور کا ذکر کر دیا، تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن ویلوگ ہو جائے گا لمبا اور خبر بیچ میں شاید سکپ نہ ہو جائے۔ تو جناب ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو کا معاملہ ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جج ہیں بابر ستار صاحب، انہوں نے اس کیس کو، بشرا بی بی کے کیس کو، دونوں کو یکجا کر دیا ہے اور ایک لمبی تاریخ دے دیا۔ پتہ نہیں جج صاحب کیوں لمبی تاریخ دے رہے ہیں، تو ان کو یکجا کر کے 30 اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ اور اب اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ ان کو یکجا کرنے سے اگر ان دونوں آڈیوز کا فرانزی کروانا پڑے گا تو پھر ایک آرڈر میں دونوں ہو جائے گا نا، کام ہے نا، مزدار کام، کیونکہ بشرا بی بی بھی اسٹے آرڈر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، عدالت میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بھی کیا ہونا ہے؟ آپ جائیں، آپ اپنی آواز ریکارڈ کروائیں اور وہاں سے چلی جائیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4-5 منٹ کا کام ہے، وہ کام مکمل کریں تاکہ قانون اپنا راستہ بنائیں۔ آپ تو خود لوگوں کو درس دیتے رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں نے 27 سال جدوجہد کی ہے، پتہ نہیں کون سی جدوجہد کی ہے، وہ کہتے ہیں جی انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، کوئی خاص نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، لیکن اپنے لیے وہ خاص قسم کی کلاس بھی مانگتے ہیں۔ جیل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی مجھے جیل کا کھانا نہیں چاہیے۔ بھئی اگر سب کے لیے قانون ایک ہے تو تسی کی اسمانوں اترے ہو؟ آپ بھی کھاؤ دال، آپ بھی کھاؤ سبزی، کیوں نہیں کھائی جاتی آپ سے؟ آپ کو جناب آپ کو چاہیے دیسی گھی اور مٹر اور یہ سارا کچھ۔ یار یہ جو چیزیں ہیں نا، مطلب یہ کہنے والی ہیں اور کچھ نہیں ہے، لیکن اب اس میں آڈیو کے اگر ایک حکم آتا ہے تو پھر جناب ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی آڈیو بھی میچ کروانی پڑے گی اور بشرا بی بی کی بھی کروانی پڑے گی، اور ان دونوں کی آڈیو 100% میچ ہو جانی ہے۔ یہ بچنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں، اور جب آڈیو میچ ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کون سا میچ پڑھنا ہے، بلکہ وہ میچ ایسا پڑھنا ہے کہ پچ ہی خراب ہو جانی ہے، اور ان لوگوں کا بچنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو میں بتاتا چلوں گا جناب جو ہونے جا رہا ہے، جو بڑی خبر ہے، یعنی کہ اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہونا تھا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ فیض آباد میں ایک دھرنا دیا گیا تھا تحریک لبیک والوں کی جانب سے، اور یہ مطلب ایسا دھرنا تھا جس نے اسلام آباد راول پنڈی میں لوگوں کی زندگیاں محال کر دی تھی۔ کئی دن تک انہوں نے 2 شہروں کو جو ہے وہ جام کر کے رکھ دیا تھا، اور یہاں پہ حکومت وقت بھی بے بس تھی، اور وہ بے بس اس لیے تھی کہ ان کے سہولت کار بڑے ڈاڈے سن جناب، بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا طاقتور لوگ تھے، تو وہ جو طاقتور لوگ تھے ان کا مقابلہ کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ یہ چھوٹے موٹے جو سیاستدان ہیں نا، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی طاقت جس میں طاقت ہے نا وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ تو وہ جو فیض آباد کا دھرنا تھا اس کا کیس چلا گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں آج جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس وقت فیصلہ دیا تھا، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور یہ فیصلہ جو فیض آباد دھرنے کیس کا فیصلہ تھا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بعض ایسی ہستیوں کو بھی انڈر مارک کر دیا تھا، اور ان کے اداروں کو یہ فیصلہ بھجواتے ہوئے کہا تھا کہ ان بندوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ اس میں اس وقت کے ڈی جی سی، یعنی کہ بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس سی بھی رہے جناب، فیض حمید صاحب، اور فیض حمید صاحب کا نام بھی تھا کہ جی ان کا کردار مشکوک ہے، کیونکہ انہوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے۔ ایک حاضر سروس باوردی فوجی افسر جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، اس پہ دستخط کر رہا ہے، کس حیثیت میں کیے جا رہے تھے؟ اگر ملک میں منتخب حکومت ہے تو حکومت کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، ایک ڈی جی سی، ایک بریگیڈیئر کے پاس کیا اختیار تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاہدے کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب اس وقت کے ڈی جی رینجرز
وہ بھی میجر جنرل اظہر نوید حیات صاحب، جی یہی نام تھا ان کا، وہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہے تھے، انویلپ بانٹے جا رہے تھے. وہ بعد میں پتا چلا کہ جی اتنا ہزار روپے، اب پتہ نہیں ہزار تھا یا کہ کوئی ایجنڈا تھا کہ بھائی یہ کوئی ہدایت نامہ تھا کہ ایسے چلنا ہے یا یہ کرنا ہے. وہ کیوں بانٹے جا رہے تھے؟ یہ اس فیصلے میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان لوگوں کو آپ نے انویسٹیگیٹ کریں، دیکھیں یہ کیا ہو رہا تھا. اور اسی طرح آج کے میں نام نہیں لوں گا، وہ پیسہ نہیں بھی ڈر لگتا ہے یار، ٹھیک ہے نا، طاقت تو طاقت ہی ہے. تو اس وقت کے ڈی جی ISPR تھے اور آج کل وہ کور کمانڈر ہیں، 3 اسٹار جنرل ہیں، نام میں نہیں لے رہا، سمجھ آپ گئے ہیں. تو ان کا کردار بھی مشکوک تھا کہ وہ اس وقت ڈی جی ISPR کے طور پہ ایسی ٹویٹس کرتے تھے، سیاسی نوعیت کی ٹویٹس، حالانکہ ان کا تو سیاست سے لنک ہی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے فوج کے آپریشنل معاملات سے اپنے ملک کے عوام کو باخبر رکھنا ہے، فوج اور عوام کے درمیان انہوں نے ایک رابطے کا پل کا کردار ادا کرنا ہے. لیکن وہ تو سیاست میں ملوث تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے سیاست کے نام پہ اور 5th جنریشن وار کے نام پہ ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے کہ جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور پچھلے 5 سال گزر گئے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے وہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا. تو اب اس فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے جو نظر ثانی کی اپیلیں پچھلے کئی سال سے کئی چیف جسٹس صاحبان دبا کے، اور وہاں تو پنجابی کہتے ہیں چونکڑی مار کے بہنا، الٹی پلٹی مار کے بہنا، تو وہ جناب وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کیس کو سن لیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی پر جلنے والا معاملہ تھا، تو کسی میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسے کام کرنے ہیں نا تو بندہ خود با کردار بھی ہو، بلند حوصلہ بھی ہو، جرت والا بھی ہو، نہ ڈر بھی ہو، تو وہ کام کر سکتا ہے. اگر آپ نے چوریاں کی ہوں گی یا آپ نے 2 نمبریاں کی ہوں گی تو پھر آپ کیسے ایسے کام کر سکتے ہیں؟ مطلب ثاقب نثار صاحب عمران خان کو صادق اور امین قرار دیں اور باقی پوری لیڈرشپ جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو کھڈے لین لگانے کی کسر نہ چھوڑیں، اور وہ ایسا ماحول ملک میں کریٹ کریں اور عمران خان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بنا کے دیں، اور ان کو کہیں کہ جی کلا میدان عمران خان ہوگا. یعنی کہ پنجاب کے محاذ پہ آپ نے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، انہیں باہر نکال دیا، ان کی بیٹی کو باہر نکال دیا، اور عمران خان کو کھلا چھوڑ دیا، لے پتر موجہ مار. تو عمران خان کا مقابلہ کرتا کون کرے گا؟ عمران خان کا مقابلہ وہ حکومت میں آیا، اس سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے جناب اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ لوگ وہ بزنس مینوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو اس بات پہ راضی کرتے تھے کہ جی آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، اور اگر کوئی سرمایہ کار آتا تھا تو عمران خان صاحب اس کو بھگا دیتے تھے. ایون کہ یار اس بندے نے پاکستان کا امیج اتنا تباہ کیا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے دوست ممالک، انہوں نے ایک ملاقات میں، اب یہ چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں کہ ایک ملاقات میں انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کی موجودگی میں ملاقات میں بیٹھے تھے، میٹنگ چل رہی تھی، تو بیٹھے بیٹھے مصروف نے پنجابی نا مغلزات جو ہے وہ بک دی. اب وہ ظاہر ہے اگر آپ کسی سے بات انگلش میں یا عربی میں فرما رہے ہیں اور بیچ میں پنجابی کا تڑکا لگائیں گے تو پھر وہ سوچے گا تو ضرور کہ انہیں کی کیا سی. تو جب وہ پتہ چلا کہ اب چلا تو پتہ لگا کہ یہ حرکتیں یہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کا طیارہ لے کے یہ چلے گئے UNO، اور طیارے میں وہ طیارے میں ایسا سسٹم لگا تھا کہ وہاں پہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان تک پہنچ جاتی تھی، اور وہاں پر بھی یہ اپنی پنجابی میں اور اردو میں ان کے خلاف باتیں کر رہے. اچھا جہاز انہاں دا، تیل انہاں دا، ٹھیک ہے، سواری انہاں دی، مزے انہاں دے، تے اتنے بیٹھے انہوں نے بختوئیاں کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنا جہاز واپس منگوا لیا تھا، ان کو راستے میں پیرا سے اتار دیا کہ انہوں نے لتھو اتوں تلے. تو یہ جناب عمران خان صاحب کی یہ حرکتیں تھیں. لیکن اب چونکہ آنا ہے ہم نے فیض آباد والے معاملے پہ، تو جناب فیض آباد دھرنا کیس کی کل ہونے جا رہی ہے سماعت، ٹھیک ہے، چونکہ 3 رکنی بینچ قائم کیا جا چکا ہے، اس کے حوالے سے پہلے ہی خبریں آ چکی ہیں. تو اس 3 رکنی بینچ نے جو کہ اس اپیل پر نظر ثانی فرمائے گا، اس میں ایک تو خود چیف جسٹس صاحب یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا حصہ ہیں، اور اسی طرح اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں اور جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں. اچھا جب یہ فیصلہ ہوا تھا تب یہ 2 رکنی بینچ تھا، یعنی کہ جسٹس جسٹس مشیر عالم اس کی سربراہی کر رہے تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کا حصہ تھے، اور جو ججمنٹ جاری کی گئی تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تحریر کی تھی. تو چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر نظر ثانی ہونی تو ہونا تو 2 رکنی بینچ چاہیے تھا، لیکن
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چونکہ وہ مشیر عالم صاحب موجود نہیں ہے تو لہٰذا اس لیے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو 3 رکنی بینچ بنا دیا جائے تاکہ اپنا مائنڈ وہ پہلے دے چکے ہیں، جب وہ فیصلہ دے چکے ہیں تو اس کی نظر ثانی کے دوران بھی عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے، تو لہٰذا اس لیے انہوں نے مزید 2 ججز کو اس میں شامل کیا ہے۔ لیکن یہ جو 2 ججز شامل کیے گئے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں کہ جسٹس عطر مین اللہ صاحب اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہ چکے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے فوج کے حوالے سے بہت سارے کیسز میں جو ہے وہ بڑے سخت ریمارکس بھی دیے ہیں۔ ایک نیول کلب کا کیس تھا، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ راول ڈیم کے قریب ایک کلب بنا تھا تو اس کو ڈیمولش کرنے کا انہوں نے حکم دیا تھا۔ اسی طرح ایمان مزاری والا آپ کو پتا ہوگا نا، ایمان مزاری صاحبہ نے سابق چیف جسٹس کے خلاف ایک اپنا گندی زبان استعمال کی تھی، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اس پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کی انہوں نے ضمانت منظور کی تھی اور صرف 1000 روپے کے عوض۔ تو مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عطر مین اللہ صاحب جو ہے وہ بھی جرات مندی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلے تسلسل کے ساتھ ایسے آ رہے ہیں کہ جس طرح کا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے فیصلہ لکھا تھا۔ اسی طرح قاضی امین الدین خان صاحب جو ہیں یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق اور دلیری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ قاضی امین الدین خان صاحب کا جو بڑا فیصلہ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس تھا اس میں جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس میں تھا، چونکہ نظر ثانی کی اپیل میں یہ شامل تھے، جو مین فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ شامل نہیں تھے، کیونکہ قاضی امین الدین خان صاحب جسٹس فیصل عرب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس بینچ کا حصہ بنے تھے، 10 رکنی بینچ کا جو نظر ثانی کر رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یعنی کہ جسٹس مقبول باقر، اسی طرح جسٹس منظور ملک اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس منصور علی شاہ اس میں شامل تھے، اور جیہ آفریدی کے ساتھ قاضی امین الدین، یہ 6 ججز جو تھے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تو اب یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چیز آپ پر کلیئر ہو جائے کہ کل جب کیس آئے گا تو پھر اس کے بعد جناب فیض حمید صاحب، جناب اظہر نوید حیات صاحب اور جناب سابق ڈی جی ISPR صاحب اور اسی طرح دیگر لوگ جن کے بارے میں اس فیصلے میں کہا گیا کہ ان کا کردار مشکوک ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو پھر ان لوگوں کے پاس کیا جواز بچے گا، کس طرح یہ لوگ جو ہیں وہ بچیں گے، کیونکہ رہ تو پھر 24 گھنٹے گئے نا، قصہ کہانی تو ختم ہو جائے گا، بات 24 گھنٹے کی ہے، اس کے بعد پھر معاملات کہیں اور چلے جائیں گے، اور اگر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ فیصلہ برقرار ہے اور اداروں کو دوبارہ یہ حکم جاری کر دیا کہ جی اب آپ نے اس فیصلے پر عمل درآمد کر کے رپورٹ جمع کروانی ہے، تو پھر کیا ہوئے گا۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔